السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائیوں نے 2026 سعودی عرب اسکالرشپ BS ماسٹر PhD کے لیے اپلائی کیا اور ابھی وہ لوگ اپنا اسٹیٹس چیک کرتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح دیکھنے، تو سارا معلومات اس ویڈیو میں موجود ہے۔ مطلب آپ کو کس طرح پتہ لگتا ہے کہ آپ کا اپلائی کا اسٹیٹس ہے، یعنی وہ آپ کا حالت وہ ابھی کون سی مرتبے میں ہے اور کون سے میں نہیں ہے، قبولی کا کیا حساب کتاب ہے، تو سارا انشاءاللہ ادھر ہم بتاتے ہیں۔ ہمارا اردو اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اگر اس میں کوئی گرامر کے لحاظ سے غلطی آتی ہے تو یہ ہماری کی وجہ سے، اس کے لیے معذرت۔ سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنا گوگل کروم پر لکھیں اسٹڈی اینڈ سعودی یا ادروس فی السعودیہ لکھیں، جو آپ کے سامنے پہلا جو لنک آتے ہیں وہاں ویب سائٹ ہے، وہاں پر کلک کر کے آپ کے سامنے اس طرح پیج یعنی ویب سائٹ سامنے آتے ہیں، تو پھر ادھر سے اپنا اسٹیٹس چیک کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل کے تھرو آپ اپنا اسٹیٹس چیک کرتے ہیں تو ادھر آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ ادھر جو 3 ڈاٹ ہے اس پر کلک کر کے نیچے ڈیسکٹاپ موڈ پر موبائل کریں، وہیں سے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بغیر ڈیسکٹاپ موڈ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر موبائل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کریں کہ لکھیے اسٹڈی اینڈ سعودی، جب آپ کے سامنے جو پہلا والا لنک آتے ہیں وہی ویب سائٹ ہے سعودی والے کا اسکالرشپ کا۔ پھر ادھر ہے اسٹڈی اینڈ سعودی، ایک ہے تو عربی میں، ایک ہے تو انگلش میں، تو ہم عربی پہ آتے ہیں۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ادھر لکھا ہے تسجیل الدخول، اسی تسجیل الدخول پر کلک کریں۔ اگر آپ انگلش پہ اپنا پروفائل چیک کرتے تو ادھر انگلش کو کنورٹ کریں، لیکن ہم عربی میں چیک کرتے تو آپ ادھر تسجیل الدخول پر کلک کریں۔ تسجیل الدخول کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آتے ہیں البرید الیکترونیہ مکلمۃ المرور۔ برید الیکترونی سے مراد یوزر نیم ادھر وہی ای میل ہوتے ہیں جس ای میل پر آپ نے اپلائی کیا، اور کلمۃ المرور ادھر وہ پاسورڈ ہے جب آپ نے اپلائی کیا یا آپ کے لیے کسی اور نے اپلائی کیا اور آپ کے لیے اپلائی کے لیے اکاؤنٹ بنا دیا، اسی اکاؤنٹ میں وہ بندے نے جو ای میل یعنی جو پاسورڈ سیٹ کیا وہی پاسورڈ ہے۔ کچھ لوگ ادھر اس طرح کرتے کہ اپنا ای میل کا پاسورڈ ڈالتے ہیں، تو پھر وہ تو سامنے غلط، مطلب آپ کے سامنے شو کرتے کہ یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ کو اکاؤنٹ بھی بلاک کرتے، تو اس لیے اگر آپ کو پاسورڈ نہیں معلوم تو اس کا فارگیٹ کرنا بھی آسان ہے، حل نصیحت کلمۃ المرور پر کلک کر کے اس کو بعد اپنا ای میل دوبارہ ڈالنا ہے، پھر آپ کے ای میل پہ میسج آتے ہیں، ادھر سے اپنا پاسورڈ ریسیٹ کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کو پاسورڈ نہیں ہے یاد ہے تو ادھر سے ریسیٹ کرنا ہے، لیکن بار بار پاسورڈ غلط ڈالنے کی وجہ سے ادھر اکاؤنٹ آپ کو بلاک ہو سکتی ہے، یہ بھی ہے، کیونکہ پچھلا دفعہ ہم نے بہت سے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا اکاؤنٹ اسی وجہ سے بلاک ہے۔ تو اگر آپ کا پاسورڈ آپ سے بھول گیا، آپ کو نہیں معلوم ہے، تو ادھر سے فارگیٹ کرے، یعنی آپ کا تجدید اس کا کرے۔ اگر معلوم ہے تو ادھر ای میل والے پاسورڈ نہیں ڈالنا، وہ پاسورڈ جو آپ نے اپلائی کیا اور جو اپلائی میں جو پاسورڈ آپ نے سیٹ کیا وہی پاسورڈ ادھر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آلریڈی ادھر پہلے سے موجود ہے، تو میں پھر اسی تسجیل الدخول پر کلک کرتا ہوں۔ تو تسجیل الدخول کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کے جو اپلائی والی جگہ ہے وہ آتے ہیں، ادھر لکھا ہے اے پروفائل، ٹھیک ہے۔ موبائل میں تھوڑے سے مطلب یہ اتنا بڑا نہیں ہی نظر آتے، چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن اسی پر کلک کریں، یہ دو نشان ہے۔ پھر ادھر لکھا ہے، ایک ہے ملف، دوسرا ہے رغباتی، تیسرا ہے طلباتی، تو اسی طلباتی پہ کلک کریں آپ تیسرے نمبر پر۔ جب آپ تیسرا نمبر پر کلک کریں تو آپ کے سامنے آپ کا رقم الطلب آتے ہیں، یہ دیکھو رقم الطلب یہ ہے، مثلا یا اس کا 8 جامعات میں اس کا اپلائی ہوا جس میں 20 ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو سال ہے 2026 ہے، تاریخ انشاء طلب جس تاریخ پر اس نے اپلائی سبمٹ کیا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا حالت ادھر لکھے مراجعہ المؤسسہ التعلیمیہ، یعنی اس کا جو ڈاکومنٹس ہے ابھی انڈر پروسیس ہے، یعنی ابھی بھی انڈر پروسیس ہے۔
یعنی اس کا جو حالت ہے ابھی کہہ رہے کہ یونیورسٹی کے انتظار کرنے، یونیورسٹی آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ مطلب اگر آپ ایکسیپٹ ہو جائے ایک اس میں سے ایک یونیورسٹی میں بھی، تو آپ کو ادھر پھر آتے ہیں اس میں جو پروسیس باقی ادھر لکھا ہے، یعنی مراحل اس میں لکھا ہے. سب سے پہلا مرحلہ اس میں ہے تقدیم الطلب. آپ تقدیم کرنا ہے، تقدیم کے بعد مراجعہ، یعنی آپ کا ڈاکومنٹس یونیورسٹی کی انڈر پروسیس میں ہے. اگر یونیورسٹی نے آپ ایکسیپٹ کیا تو پھر آتے ہیں قبولی مبدئی. پھر اسی قبولی مبدئی سے بعد میں آتے ہیں قبولی تاکید اور قبولی مبدئی. کیونکہ آپ نے ادھر مطلب 8 یونیورسٹی مثلا آپ نے سلیکٹ کیا، اس میں سے آپ نے ایک یونیورسٹی کو ایکسیپٹ کیا، تو اس کو قبولی مبدئی آپ کو آتے ہیں، آپ کی ای میل پہ میسیج آتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی نے اپنے فلاں ڈپارٹمنٹ میں آپ کو قبولی کیا، آپ کو منظوری کیا کہ آپ کو یہ منظوری قبول ہے. تو اس کے لیے آپ کو تاکید کرنا ہے، ای میل پہ اپنا ادھر لنک آپ کو یہ لوگ بھیجتے ہیں، اسی لنک کے ذریعے اپنا تاکید کرنے کیا میں بالکل آپ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو یونیورسٹی میں قبول کرتا ہوں، وہاں سے اپنا دوبارہ لنک کے ذریعے جو ای میل میں ہے، جب آپ ایکسیپٹ ہو جائے، یہ بات میں بات ہے، ابھی بات نہیں ہے، ادھر اسٹیٹس ادھر تک مطلب دیکھنے کا طریقہ ہے. اگر آپ ایکسیپٹ ہو جائے تو بعد میں آپ کو ادھر ایک میسیج آتے ہیں، تو تاکید القبول اس کے بعد آتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر استکمال و اجراءات القبول آتے ہیں، یعنی آپ کو دوبارہ اپنا ڈاکومنٹس، یعنی آپ کو معلومات وغیرہ، پاسپورٹ وغیرہ اپڈیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ممکن ہے یہ سارا پروسیس انشاءاللہ ممکن ہے، اس کا جو پیکس تاریخ ہے وہ نہیں معلوم ہے، لیکن ممکن ہے، امید ہے کہ 23 اگست سے پہلا کیونکہ نیو سیمسٹر 23 اگست سے بعد شروع ہوتے تو اگلے سال والے، تو 23 اگست سے پہلا یا اگر 23 اگست سے کسی کا رزلٹ پہلا آئے تو ٹھیک ہے، اگر آیا نہیں تو انشاءاللہ 1 جنوری سے پہلا سارا لوگوں کا رزلٹ ادھر ہے، یعنی یا یونیورسٹی نے آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ادھر آپ کو مرپوز کرنا ہے یا جو بھی ہے، یعنی ریجیکٹ کرنا ہے یا ایکسیپٹ کرنا، سامنے سارا ادھر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد استکمال و اجراءات القبول آتے ہیں، یعنی آپ کے قبولی کے لیے جو بیانات ہیں وہ پورا کرنے. پھر قبولی نہائی، قبولی نہائی کے بعد ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر ویزے کے لیے اپلائی کرنے کے بعد آپ کا جو سارا پروسیس وہ تو آتے ہے، ٹھیک ہے. بس آپ کو جو ویزا ملا، ٹکٹ، سب باقی کام جو ہے وہ یونیورسٹی کرتے ہیں، اس تک آپ کا کام ہے. یا ہے مرفوض، یعنی اگر مرفوض ہوگا مطلب آپ کا جو ڈاکومنٹس ہے یا جو اپلائی اگر یونیورسٹی نے ریجیکٹ کیا تو ادھر سے آپ مطلب آپ کا جو بات یہیں پہ ختم. اگر مرفوض آپ کا لکھا یعنی آپ نے یونیورسٹی کو ریجیکٹ کیا، آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرنا، آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرتا ہے، تو پھر یہ معاملہ ہے. ادھر ایک نئی آپشن ہے معادل طالب، یہ تو ابھی اس سال نہیں آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کچھ کبھی کبھی ایسا ہو گیا اپلائی میں اگر کوئی غلطی آتی ہے یا کوئی مسئلہ آتے تو ادھر یہ لوگ شاید کہ طالب کے ساتھ رجوع بھی کرے، کہ طالب کو بتاتے کہ اسٹوڈنٹ کو بتاتے کہ یہ غلطی ہے، یہ اس کا اصلاح کرے. تو یہ بھی ایک اچھا اور نیا آپشنات ہے. تو حالت یہ ہے، اگر آپ کے سامنے یہ مؤسسہ جو حالت لے کے، یعنی آپ ابھی یونیورسٹی کے انتظار کریں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو یونیورسٹی ایکسیپٹ کرے تو آپ کے نیچے آتے قبولی مبدئی، آپ ای میل پہ قبولی نہائی، التاشرہ وغیرہ سب کچھ ادھر آتے ہیں. اگر ادھر مرفوض آیا یعنی ریجیکٹ آئے تو آپ کا اپلائی یہاں سے یونیورسٹی نے ریجیکٹ کیا، بس وہ آپ کی معاملہ ہے، بس قسمت کی بھی بات ہے. تو یہ اس طریقے سے اپنا سٹیٹس چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے.